بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ کیوں برا ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے تنگدستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیکیوں اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں گھیرے رکھتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمبل اڑا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعات سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سنائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جس سے سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین اور مقبول ہوں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ اس حدیث میں آپ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب اچھی عادات ہیں۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے۔ اچھے انسان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔
اچھے انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا، وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی خوشنودی ہو۔ اچھا انسان ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اس سے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی۔ انسان کو ہمیشہ تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ اچھے لوگوں کے حصہ میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو بندہ جتنا زیادہ عزیز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور اگر وہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے بہترین انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیں۔ کسی کو اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت و ذلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی سخت نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے بھی نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی بھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ لینے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیروں کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑ دے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، اور جن سے تم محبت کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی، سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کمنٹ کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔